سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بتا دیں، اور جس طرح آپ نے ختم نبوت کے بارے میں قادیانیوں کے پر ایک سوال چھوڑا ہے جس کا وہ جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو قادیانی عقیدہ ہے اس پر کوئی سوال بتا دیں جس کا جواب قادیانیوں کے پاس نہ ہو۔ تو معزز سامعین گرامی، میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ رکھتا ہوں اور قادیانیوں کا عقیدہ رکھتا ہوں، پھر اس پر قادیانیوں پر ایک سوال چھوڑ کر جاؤں گا جو قیامت کی صبح تک قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور گرفتار کر کے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کو اور ان کے دوبارہ نزول کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً قرآن میں بیان کیا ہے اور صراحتاً حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ اس چال کا ذکر فرما رہے ہیں جو یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے چل رہے تھے، اور اللہ اس چال کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلی۔ اللہ کہتے ہیں یہودی بھی چال چل رہے تھے، میں اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ نے ان 4 وعدوں کا ذکر فرمایا جو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیے جب یہودی ان کو گرفتار کرنے کی چال چل رہے تھے۔ وہ 4 وعدے کون سے ہیں؟ پہلا وعدہ ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک، دوسرا وعدہ ورافعک الیہ، تیسرا وعدہ ومطہرک من الذین کفروا، اور چوتھا وعدہ کہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ 4 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ توفی کا ہے، دوسرا وعدہ رفع کا ہے، تیسرا وعدہ تطہیر کا ہے، اور چوتھا وعدہ غلبے کا ہے۔ اب یہ وعدے پورے کیسے ہوئے؟ اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے سکے۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب یہودی گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو یہودی نہ گرفتار کر سکے، نہ قتل کر سکے، نہ صلیب دے سکے، میں نے ان کو اس وقت اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ 2 قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اشارتاً ثابت ہوتا ہے۔ کون سی ہیں؟ پہلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ہر جو اہل کتاب ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی۔ اس آیت کا دوسرا ترجمہ کچھ مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، دونوں میں تطبیق ایسے ہے کہ جب تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تو اس وقت جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسری سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ قیامت کی نشانی کا یہ مطلب ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا صراحتاً اور ان کا نزول اشارتاً ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 114 حدیث مبارکہ ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس طرح بہت ساری حدیث ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 114 حدیث مبارکہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کے عقیدے کے 10 پوائنٹ ہیں اور میں 10 ذکر کر کے ایک چیلنج چھوڑ کے جاؤں گا جو رہتی دنیا تک قادیانیوں کے لیے ہوگا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے بعد صلیب پر چڑھا دیا۔ تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ صلیب پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹے تک رہے۔ چوتھی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ چند گھنٹے صلیب پر رہنے کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ پانچویں بات وہ یہ کرتے ہیں کہ زخمی حالت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کر غار میں لے جایا گیا۔
چھٹی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اس غار کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مرہم پٹی کی گئی۔ آٹھویں بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اس غار میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور اپنی والدہ مریم علیہ السلام کو لے کر افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے۔ نویں بات وہ یہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 87 سال رہے اور 87 سال رہنے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ 10ویں بات وہ یہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں سری نگر کے اندر محلہ خان یار ہے، وہاں پہ یوز آصف کے نام سے قبر موجود ہے۔ یہ یوز آصف کی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان 10 پوائنٹ ہیں یہ قادیانیوں کے عقیدے کے۔ اس پہ صرف ہمارا ایک سوال ہے رہتی دنیا تک کہ ان 10 پوائنٹ میں سے کوئی ایک بات قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر دو۔ قیامت کی صبح تو آ جائے گی، قادیانی اپنے عقیدے پر نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہیں نہ کوئی حدیث پیش کر سکیں گے۔